بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مؤثر وظائف کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک ایسا وظیفہ جو پہلی ہی بار آپ کو حیران کر دے گا۔ انشاءاللہ ایک ایسا عمل جسے کرنے کے بعد آپ بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ تنگ دستی ہے یا کوئی بھی مجبوری ہے، جیسے قرض اور مرض میں مبتلا ہیں، تو اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ پہلی ہی بار آپ کو ایسا نتیجہ ملے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے پر یقینی کر لیں کہ آپ نے اس کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ اس نیت سے ضرور دیں کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر کسی بات سے وہ آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی ختم ہو جائے، وہ آپ پر رحمت کی نظر کر دے۔ آپ نے یہ نیت الفاظ میں بیان کرنی ہے، یعنی صدقہ نکال کر آپ نے لفظوں میں یہ باتیں کہنی ہیں کہ اللہ میں اس نیت سے یہ صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو، تیرا غضب ٹھنڈا ہو اور تم مجھے عطا کر دے جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں۔ انشاءاللہ اس نیت کا آپ کو بہت فرق پڑے گا، کیونکہ ہم اکثر ویسے ہی صدقہ نکال کر دے دیتے ہیں۔ پتہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ غصہ اللہ تعالیٰ کا ٹھنڈا کرتا ہے، یا کسی مقصد کے لیے اگر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے، لیکن یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جس انسان نے بہت ذوق و شوق سے لفظوں میں بیان کر کے صدقے کے گھر سے نکالا ہے تو اس کی بلائیں اس کے گھر سے دور ہوئی ہیں اور اللہ کی عطائیں جاری ہوئی ہیں۔ آپ نے صدقہ دینا ہے، پھر 2 نفل نماز حاجت کے پڑھنے ہیں، اور حاجت کے نماز ویسے ہی پڑھنے جیسے آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پڑھ لیجئے اور اسی جگہ پر بیٹھے رہیے، وہاں سے اٹھیے نہ، کسی سے کلام نہ کیجئے، کسی سے کوئی بات نہ کیجئے اور یہ عمل شروع کر دیجئے۔ سب سے پہلے اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، کوئی اور درود نہ پڑھیے گا، صرف درود ابراہیمی اس عمل کے لیے مبارک عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا وہاب 100 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک ایسی دعا کرنی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، جس سے وہ بہت راضی ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت لطف و کرم کرنے والا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا رزاق بڑے دل سے جیسے ورد کرتے ہیں، بار بار دہرانا ہے، بار بار پڑھنا ہے، یا رزاق اے بہت رزق دینے والے۔ التجا کرنی ہے، عرض کرنی ہے، اپنے لہجے میں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جیسے کسی بہت ہی حیثیت والے بندے کے سامنے آپ جاتے ہیں اور بہت منت والا لہجہ ہوتا ہے، بہت مان والا لہجہ ہوتا ہے، ویسے آپ نے یا رزاق پڑھنا ہے۔ بہت چھوٹا مختصر سا عمل ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت بڑا ہوگا آپ کو۔ انشاءاللہ اگر آپ پر کوئی قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا اور رزق کی برسات شروع ہو جائے گی، رزق کا طوفان آ جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو مسلسل لگاتار 21 دن پڑھنا ہے، اور جب 21 دن مکمل ہو جائیں تو اس وظیفے کا آپ نے جو بھی کوئی صدقہ خیرات پہلے ایک تو دیا تھا، ایک بعد میں آپ نے کوئی میٹھی چیز بانٹ دینی ہے تاکہ آپ کو میٹھی مراد ملے۔ انشاءاللہ اگر نیت کے ساتھ، یقین اور خلوص کے ساتھ آپ پڑھیں گے، جب آپ بیٹھیں گے اور پورا آپ کو یقین کامل ہوگا کہ میرے رب کی سماعت بے شک بہترین ہے، وہ سنتا ہے، عطا کرتا ہے، مجھے بھی دے گا اور جولی کو بھر دے گا، تو یقیناً آپ کی جولی خوب بھر دی جائے گی۔ آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جب آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں کا حصہ رکھیں کہ اللہ اسے میں دنیا کے لیے بھی پڑھ رہی ہوں اور آخرت کے لیے بھی۔ دنیا میں بھی مجھے بے شمار عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے بے حساب عطا فرما، بخشش، رحمت، مغفرت، سکون۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے، اس نیت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا تو آپ کو یاد ہی ہے، آخرت کو مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے اس عمل سے، اس نیت سے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب فرمائے گا، اللہ آپ کی دعائیں منظور فرمائے گا، اور اپنے تمام بہن بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جتنے بھی بے بس ہیں، بے کس ہیں، مجبور ہیں، بے سہارا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی امداد کرے، داد رسی کرے، آمین ثم آمین۔